آپ نے ڈائری کھولی اپنی، بہت پرانی ڈائری ہے میری، یہ 87 کی ہے، 9/12/87، صبح 7 بجے، دن بدھ ہے، دیکھے ذرا۔ یہ کسی ڈرامے کا تھا، ڈرامہ تھا زنجیریں، اس کا ایک ڈائلاگ تھا: ہم چھوٹے لوگ اپنی مجبوریوں کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں چپ ہی رہنا پڑتا ہے۔ زبردست۔ تھوڑی شعر سناتی ہوں آپ کو۔ ساری خلقت و نئے زخم جگانے آئی، ایک تیری یاد ہی بس دل کو منانے آئی۔ درد کی دھوپ میں خود چھوڑ گئی تھی دنیا، پھر مقدر پہ میرے اشک بہانے آئے۔ دل کم لائے ہیں گزرتے وقت کا، ہر سندیسہ یاد کرے۔ بیت گیا جو پیار میں تیرے، لمحہ لمحہ یاد کرے۔ میری سوچوں کی صورت میں بکھری بکھری سب چیزیں، تجھ کو بے رونق سارا اجڑا اجڑا چمن یاد کرے۔ اب چلے گا دعا سے نہ دوا سے، بگڑی میری بن نہ سکی کہ تیری عطا سے۔ وہ خواب ٹوٹے ہوئے کتنے ماہ اور سال ہوئے، جو عمر بھر کے لیے باعث سے لال ہوئے۔ محبتوں کا سفر بھی عجیب تھا عامر، لوگ چلتے رہے رستے نڈال ہوئے۔ اکیلے بھی ہو نہیں شکستہ پا جاتا ہوں، رائے اقوامیں بڑے دو پامال ہوئے۔ وہ جو روشنی کے نقیب تھے وہی میرے دل کے قریب تھے، نظر میں ٹھہرے تو لمحہ بھر جگمگانے لگے، جگماتے چلے گئے۔ زبردست۔ بس ٹھیک ہے، اتنی کافی شعر میں ڈائری سناتے سناتے بہت ٹائم لگے گا۔ یہ مضمون لکھا ہے بڑا اچھا، چھوٹی 2-3 لائنیں پھر پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں۔ اعتماد ہماری زندگی کی متحرک قوت ہے، بندوں سے نیکی کرنا خدا کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کے دوست کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگ دین اور دنیا کی فلاح پاتے ہیں۔ بے شک ہر دل کے ساتھ حسن سلوک، رفاقت، بے قصور خبر گیری، مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت ہمیشہ نیکی سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں نیکی اور بھلائی کرنے کے برابر اور کوئی کام نہیں۔ بے شک پیاری باتیں لکھی ہیں، بڑا دل کا اثر آئے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی وہ اصغر سودائی، وہ بہت بڑا پہلے پروفیسر بنے ہیں، پھر پرنسپل بنے ہیں سیالکوٹ میں۔ تو انہوں نے وہ ترانہ جو لکھا تھا، بہت پہلے آپ کو بتایا پاکستان کا مطلب کیا، اس وقت ایک لائن مجھے ملی تھی، اور ایک لائن ہم نے زمانوں سے یاد کر رہے ہیں۔ آج ایک پرانا رسالہ کھولا تو اس میں یہ سارا ترانہ لکھا آ گیا۔ اتنی میں دل کو ایک طرح سمجھ خوشی ہوئی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو اس خوشی میں شامل کرو۔ بہت زبردست، اس قدر پیارا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھنے والے تھے سیالکوٹ کے اصغر سودائی۔ تحریک نظم پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہادی و رہبر شرح دی، صاحب علم عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرشد صلی اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تلک داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، ہے اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جرأت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پنجابی ہو یا افغان، مل جانا
شرط ایمان، ایک ہی جسم، ایک ہی جان، ایک رسول، ایک خدا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تجھ میں خالق کا لہو، تجھ میں تارک کی نمود، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر پن میدان نیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مذہب ہو تہذیب کے فن، تیرا جدا گانا ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا وطن، غیروں کی باتوں میں مت آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے عسکر اللہ کرے، ننھی کلی پروان چڑھے، پھول بنے خوشبو بنے، وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب اصغر سودائی کا اصل نام محمد اصغر تھا، جو قیام پاکستان کے بعد سیالکوٹ کے نمایاں ماہرین تعلیم میں شامل رہے۔ وہ 17 دسمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد دین پپل جبکہ والدہ کا نام اللہ رکھی تھا۔ انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی اور پھر جامعہ پنجاب لاہور سے اقتصادیات میں ایم اے کرنے کے بعد سیالکوٹ واپس آئے اور یہاں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سیالکوٹ سے بطور لیکچرر وابستہ ہوئی۔ یاد رہے کہ میرے کالج بھی مادری علمی ہے، جہاں سے حضرت علامہ اقبال اور فیض احمد فیض سمیت کئی علمی ہستیوں نے تعلیم حاصل کی۔ اصغر سودائی ترقی کی منازل طے کرتے گورنمنٹ اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں پہلے پروفیسر اور بعد ازاں 1965 میں پرنسپل بنے اور 1966 میں انہوں نے سیالکوٹ میں علامہ اقبال کالج قائم کیا، جس کے وہ پرنسپل بھی رہے۔ 1984 سے 1986 تک وہ ڈیرہ غازی خان میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کے منصب پر فائز رہے۔ پروفیسر اصغر سودائی کے شعری مجموعوں میں شعر دوسرا اور چلن صبا کی طرح شامل ہیں۔ چلن صبا 17 مئی 2028 کو ان کا انتقال ہوا اور سیالکوٹ میں ان کی دفن کی۔ زبردست! کتنے سالوں کے بعد شروع سے سنتے تو آئے ہیں پاکستان کا مطلب ہے کہ یہ پورا ترانہ اتنی میرے دل کو خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی جیسے کہ بہت بڑی مجھے دولت ملی ہے۔ یقیناً جو بھی پاکستان کے سجے شہدائی ہیں وہ خوش ہوں گے۔ زبردست! پھر اس کو بات آپ کو وہ ترانہ نکل رہے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے سنتے تھے، اتنا زبردست ترانہ تھا، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ تو یاد ہوگا یہ کورس میں بڑا پیارا گایا تھا نا، بہت ہی پرانا ترانہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سناؤں گی ملت کا ہے پاسپا محمد علی جناح۔ ہماری 6 کلاس میں ایک لڑکی تھی، عارفہ نام تھا، پتلی سی دبلی پتلی سی اور چھوٹے سے قد تھی، اتنی لائق تھی میتھ میں حساب میں، اتنی لائق تھی کہ جب ٹیچر نے سوال لکھوایا ادھر اسے حل کر کے سیکنڈ میں کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، بڑی لائق تھی اور کوئی فالتو بات نہیں کرنی، لیکن اس قدر وہ لائق تھی۔ پتہ نہیں اسے مجھے کیوں یاد آ گئے، یاد ہے غیر جب پرانی یادیں آتی ہیں تو آتی چلی جاتی ہیں کہ جاتی نہیں ہیں، کتنا سا دل میں ایسی بس بار بار سامنے حسین آتے رہتے ہیں۔ پھر بڑے سالوں بعد اب مجھے یاد نہیں کسی دن میں اسے دیکھا تھا، پھر بتا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب پتہ نہیں وہ میری طرح وہ بھی بوڑھی ہوگی کیونکہ کلاس پہلے جو تھی عارفہ نام تھا اس کا۔ ہمارے ابا جی جہاں دکان تھی نا سول بازار میں، وہاں ان کا پچھلی گلی میں اس کا گھر تھا۔ ایسی کی یاد آ گئی کہ کوئی انسان پہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی بات کا بڑا تیز اثر ہوتا ہے۔ ابھی ہم لکھ رہے ہوتے تھے کوشچن نا تو وہ کر کے دکھاتی تھی، تو غیر ایسی بات کا تو جیسے لگتا تھا اس کے دماغ میں کوئی پورا بھی میتھ ایسے لکھا ہوئے دماغ میں لگتا تھا، لیپ ٹاپ کی طرح کمپیوٹر کی طرح نا، لیکن جو انسان یاد کرتا ہی ہے اپنے پیاروں کو۔ خیر میں گھر پر کبھی پتہ نہیں نہ کدھر ہے یا پنڈی کدھر رہتی ہے، اس لیے اب اجازت ہوں گی، بڑی دیر ہوگی، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوگی ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ یاسمین، یا حافظ یاسمین، یا حافظ یاسمین، اللہ حافظ، اللہ نے کے